بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے۔ صحیح بخاری سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کی مستند ترین کتاب ہے صحیح بخاری، تو آج کتاب الجمعہ سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جائیں گی۔ آپ ان احادیث کو آخر تک دیکھیے اور اس طرح اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ آج جو کتاب الجمعہ سے احادیث پیش کی جا رہی ہیں، میں نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو کتاب الایمان سے کچھ احادیث آپ کے لیے پیش کی تھیں۔ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، جمعے کی ایک احادیث بڑی خوبصورت اس میں بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو اسے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ اگلی حدیث دیکھ لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ آئیے اس کے بعد والی حدیث بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے اب ایک اور مختصر حدیث جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ آؤ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کے برابر ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح ہوتا ہے، پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد مرغی اور پھر انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جائے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور پھر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ مختصر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کیا یہ صرف جمعے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب دنوں کے لیے ایک ہی جیسا حکم ہے۔ آئیے اگلی حدیث بھی دیکھتے ہیں اور یہ ہماری اس وقت کی آخری حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھ لو۔ یہ تھی وہ تمام احادیث جو آپ نے سنی۔ اللہ کرے کہ یہ تمام احادیث آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار پھر درود پڑھ لیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔